بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو افضل وائس کی طرف سے خلوص برا سلام۔ ناظرین، سانحہ کربلا اسلام کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن ہے۔ اسلام کے تمام مکاتب فکر اور اسلام سے باہر کے بھی تمام نظام عقائد اس جنگ سے متعلق بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی اس جنگ کی یاد مناتے ہیں۔ اس لیے اس واقعے پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے اہم معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس واقعے کے حوالے سے جو باتیں لوگوں کو نہیں معلوم، وہ کربلا کی جنگ کے بعد کا احوال ہے۔ یا شہداء کی تدفین کر کے اہل بیت علیہ السلام گھروں کو لوٹ گئے تھے، یا پھر جنگ کے بعد بھی ان کی مشکلات، تکالیف اور مصائب اسی طرح جاری رہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ناظرین، شہادت امام علی مقام علیہ السلام کے بعد یزید کی فوج نے ان کے کپڑے چرائے۔ یزیدی فوج نے جو چیزیں لوٹ مار میں اٹھائی، ان میں آپ علیہ السلام کا کرتا، پگڑی، جوتے اور انگوٹھی شامل تھی۔ اس کے بعد وہ خیموں کی طرف دوڑے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں موجود تھی۔ اس بات کا خیال کیے بغیر یزیدی افواج نے خیموں کو آگ لگا دی اور جو کچھ ہاتھ لگا اس کو لوٹ لیا۔ اس اسباب میں حضرت زینب علیہ السلام کا برقع بھی، ان کی جیولری اور اونٹ شامل تھے۔ تاریخ دان طبرہ اور شیخ طاؤس نے بیان کیا ہے کہ عمر ابن سعد، جو کہ یزیدی افواج کا کمانڈر تھا، نے رضاکارانہ طور پر امام علیہ السلام کی لاش اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روننے کے لیے رضاکار طلب کیے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثاروں کو کربلا کی گرم ریت پر بغیر دفنائے چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام علیہ السلام کا المیہ ختم ہوتا ہے، اور ان کی بہن حضرت زینب علیہ السلام اور بیٹی سکینہ علیہ السلام، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور پڑ نواسی، اور ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑ نواسے امام سجاد علیہ السلام کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، عمر ابن سعد جنگ میں بچ جانے والے اہل بیت علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور اونٹوں پر بٹھا کر کوفہ عراق لے گئے۔ طبرہ نے لکھا ہے کہ یزید کی فوج امام حسین علیہ السلام کے بچ جانے والے اہل بیت کو جان بوجھ کر اسی راستے سے لے گئے جس راستے پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھی، تاکہ انہیں ذہنی اذیت ہو۔ جس وقت سکینہ علیہ السلام نے یہ افسوسناک مناظر اور اپنے والد کی لاش دیکھی، اس وقت ان کی عمر 5 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوئے، یزیدی فوج نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر کوئی انہیں دیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو قیدی قرار دے کر انہیں عوام میں پھیرایا گیا۔ بعض کوفیوں نے جب اس حقیقت کو جانا کہ یہ تو خانواد رسول ہیں، رونا شروع ہو گئے اور یزید پر لعن طعن شروع کر دی، اور جس قدر مدد ان کی کر سکتے تھے کرنے لگے۔ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے محل تک پہنچنے سے قبل یزیدی افواج نے امام حسین علیہ السلام کا سر نیزوں پر ٹکا کر قیدیوں کے ہمراہ اٹھا کر چلنا شروع کر دیا۔ محل میں عبید اللہ زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو ٹھوکر ماری۔ بالآخر خانواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے صدر مقام دمشق میں جا پہنچا، جو کہ شام میں ہے۔ یزید نے اس کو جشن کے طور پر منانے کی خواہش کی۔ بحار الانوار میں لکھا ہے کہ گلیوں کی تزئین کی گئی اور لوگ خوشی منا رہے تھے۔ کامل بہائی میں مزید لکھا گیا ہے کہ لوگ خوشی سے ڈول پیٹ رہے تھے اور انہوں نے نیا لباس زین تن کیا ہوا تھا۔ جب خانواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے دروازے پر پہنچا، انہیں وہاں 3 دن تک انتظار میں ٹھہرایا گیا۔ بالآخر انہیں یزید کے محل میں پیش کیا گیا۔
جس کو خوب سجایا گیا تھا۔ عام لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ عام باغی لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا۔ اس کے ایک مثال حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کی ایک مقامی شامی سے گفتگو ہے، جو کہ ان کی گرفتاری پر خوشی منا رہا تھا۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے اسے بتایا کہ وہ کون ہیں تو وہ اپنے اس عمل پر بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ یزید کے محل میں حضرت زینب علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کے مابین جملوں کا تبادلہ ہوا، جو کہ تاریخ کا اہم ترین حصہ ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت زینب علیہ السلام نے وہاں اپنا مقام بتایا کہ وہ کون ہے اور کس خاندان سے ہیں، جس سے بعض لوگ تعصب سے رونے لگے اور یزید پر لعن طعن کرنے لگے۔ ناظرین، اس کے بعد خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام میں قید کر دیا گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ جیل میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب خواب میں جاگی اور اپنے والد کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 4 سے 5 سال تھی، جس پر یزید کے ایک خواری نے امام حسین علیہ السلام کا سر اس کو لا کر دیا۔ جس وقت انہوں نے امام علی مقام کے سر کو دیکھا، وہ اسی صدمے سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شام کی جیل میں 8 دن گزارنے کے بعد یزید نے انہیں رہا کر دیا اور واپس مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ داخل ہونے پر وہ اپنی باقی خاندان سے ملے اور فوری طور پر کربلا روانہ ہو گئے اور اپنی اسی رہائش پر واپس گئے تاکہ وہ شہداء پر نوحہ خوانی کر سکیں۔ زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام 40 سال تک اپنے والد کی شہادت پر گریہ کرتے رہے۔ وہ پانی پینے سے کتراتے تھے کیونکہ انہیں یاد تھا کہ کس طرح ان کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا اور یہی پانی پلانے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔